اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے، مسجد نبوی کے کونے میں ایک عربی دیہاتی آ گیا اور پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ مارنے کے لیے دوڑے اس کو کہ اس کو جھڑکیں۔ آقا کریم نے ان کو بلا لیا، کہا اب بیٹھ گیا تو اس کو کر لینے دو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کو بلایا، کہا یہ مسجدیں ذکر و فکر کے لیے بنائی گئی ہیں، بول و براز کے لیے نہیں بنائی گئی، اور پھر وہاں پانی بہا دیا گیا۔ تو بعض کا ہم جس طرح سے لوگوں کے ساتھ رویہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو موبائل ہے یہ اس دور کی ضرورت ہے، تو بعض کا اس کو بند کر دیں تو کھولنا یاد نہیں رہتا، کھول لیں تو بند کرنا یاد نہیں رہتا، تو بعض کا نماز کے اندر اس کی گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس بیچارے کی گھنٹی بج رہی ہوتی ہے تو بعض کا اس کو تیزی سے بند کرنا بھی نہیں آ رہا ہوتا، تو وہ دیر بھی ہو جاتی ہے۔ خیر وقت گزر گیا، اب 4 رکعتی نماز ہے، یہ پہلی رکعت کے اندر حادثہ ہوا، تو 3 پوری رکعتیں ہیں وہ غصے سے بھرے رہتے ہیں کچھ نمازی کہ اب سلام پھیر کے تو ہم اس کی خبر لیں گے، اور پھر سلام پھیر کے حالانکہ 3 رکعتیں گزر گئی ہیں، تم رب سے جڑے ہوئے ہو، تمہیں تو یاد بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ترغیب کی آیتیں بھی آئیں، ترغیب کی آیتیں بھی آئیں، جنت کا تذکرہ بھی آیا، جہنم سے بھی ڈرایا گیا، تلاوت بھی ہوئی، تم سجدے میں بھی گرے اس کے حضور، تم رکوع میں بھی گرے، لیکن یہ نہیں بھولے کہ گھنٹی اس طرف سے بجی تھی۔ اور پھر سلام پھیر کے سب نے ایسے گھور کے دیکھا جیسے کھا جائیں گے۔ اب اس کو دیکھیں اور اس پیشاب کرنے والے کو دیکھیں، اپنا عمل دیکھیں اور رسول اللہ کا عمل دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور اسی لیے تو لوگوں نے بھگا دیا ہے مسجدوں سے لوگوں کو کہ جو مذہبی طبقہ اس کا رویہ کتنا سخت ہے۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ایک چیز ہے جس کا تعلق دین سے اس طرح سے نہیں ہے، طریقہ کار سے ہے، تنظیمی طریقہ ہے، طریقت کا طریقہ ہے، آپ کا تربیتی طریقہ ہے، اور اگر کوئی بندہ اس طریقے کو اختیار نہیں کرتا تو اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ میں ایک تنظیم کھڑی کر لی ہے اور میں اس کا ایک طریقہ وضع کرتا ہوں اور اس کے مطابق جو نہیں چلتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہم نے یہ رویہ اختیار کر لیا اور کیا انداز اختیار کر لیا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ منبر و محراب کے لوگوں کا بھی فہم دین ناقص ہے۔ فہم دین ناقص ہے تو پھر کس طرح دین فروغ پائے گا؟ تو یہ ضرورت ہے کہ دین کو سمجھنا۔ تو شیطان کے طریقے ہیں، وہ علماء کو الگ ٹریٹ کرتا ہے، جاہلوں کو الگ ٹریٹ کرتا ہے، متکبر کو الگ ٹریٹ کرتا ہے، منکسر المزاج شخص کو الگ ٹریٹ کرتا ہے، اور ہر ایک کے لیے اس نے الگ الگ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ہر ایک کے لیے الگ پیکج ہے اس کے پاس۔ سخی کے لیے الگ ہے، سخت شخص کے لیے الگ ہے، متکبر کے لیے الگ ہے، مولوی صاحب کے لیے الگ ہے، پیر صاحب کے لیے الگ ہے، کارکن کے لیے الگ ہے، لیڈر کے لیے الگ ہے، حاکموں کے لیے الگ ہے، نمازیوں کے لیے الگ ہے، ہر ایک کے لیے الگ اس کے پاس پیکج ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ سب کو لوٹ رہا ہے۔ یہ شیطان کے مکر ہیں، فریب ہیں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ یہاں یہ خطوہ کی جمع ہے، قدم کی پیروی نہیں، قدموں کی پیروی نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ شیطان کے پاس ایک چال نہیں ہے، اس کے پاس بڑی چالیں ہیں، وہ بڑے بڑے طریقے سے لوٹتا ہے، بڑے بڑے مکر سے لوٹتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، مرتبہ ولایت کے پہنچے ہوئے لوگوں کو اس نے برباد کیا۔ بلعم بن بورا کون تھا؟ مستجاب الدعوات ولی تھا نا، لیکن کہاں لڑک کے چلا گیا۔ اس لیے ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ شیطان ادھر سے بھی حملہ آور ہو سکتا ہے، ادھر سے بھی ہو سکتا ہے، آگے سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس نے اللہ کے حضور قسم کھائی تھی وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے سامنے یہ بات قسم کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں آنے دوں گا۔ ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، چاروں طرف سے حملہ۔ کدھر بھاگیں گے؟ اللہ اکبر۔ ظالم 2 راستے بھول گیا، اوپر والا اور نیچے والا۔ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے یا سر سجدے میں رکھ دیتا ہے، شیطان کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ تو یہ دائیں سے بھی آ رہا ہے، بائیں سے بھی آ رہا ہے، آگے سے بھی آ رہا ہے، پیچھے سے بھی آ رہا ہے، اور اس نے خود اللہ کے سامنے قسم کی ہے، مجھے تیری عزت کی قسم، ان بندوں کو تیرے تک نہیں آنے دوں گا، چاروں طرفیں گھیر لوں گا۔ تو یہ چومکھی لڑائی ہے شیطان کے ساتھ، کبھی یہ کسی طرح سے آ جاتا ہے، کبھی کسی طرح سے آ جاتا ہے، کبھی کسی طرح سے آ جاتا ہے۔ تو اس کے بڑے مکر و فریب اور بڑے طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے مکر و فریب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔